بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے ایک شخص مسجد میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کبھی بھی اپنی مسجد کے ممبر و محراب کو ذاتیات کے لیے اور کسی کو رگیدنے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ یہ بات سن کے میرے سینے میں ٹھنڈ پڑی۔ ابھی میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہی تھا کہ شاید اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، لیکن چند لمحے بعد اس کی گندی زبان دوبارہ علماء کے بارے میں غلط الفاظ کہنے لگی۔ لیکن ابھی تک وہ 36 افراد کی جو نام نہاد لجنہ ہے ان میں سے کسی ایک کو بھی توفیق نہیں ہوئی اس کا معنی کریں۔ جہالت کا یہ عالم ہے کہ اس کو یہ علم نہیں کہ وہ 34 علماء کی لجنہ ہے یا 36 علماء کی لجنہ ہے۔ یہ 36 افراد کی بات کرتے نا، 3600 بھی اگر جمع ہو جائیں اللہ کی توفیق سے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں آپ سچ کہہ رہے ہو کہ اگر یہ 3600 بھی ہوں تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ میں کہتا ہوں 36,000 بھی ہوں تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے کہہ دیا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے حیا اور بے شرم ہو جاؤ پھر جو چاہو سو کرو، تمہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ پتہ ہے اس لجنہ کے اندر کون کون سی ہستیاں موجود ہیں؟ ان کو حدیث پڑھتے پڑھاتے وہ وقت گزر چکا جتنی تیری عمر بھی نہیں ہے، تیری زندگی بھی نہیں ہے۔ اور تم نے کبھی سوچا ہے کون؟ حافظ مسعود عالم حافظ اللہ، حافظ محمد شریف حافظ اللہ، مولانا عبدالستار الحماد حافظ اللہ، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظ اللہ، اور 34 علماء جو وقت کے عالم بھی، محقق بھی، مفسر بھی، محدث بھی، فقہا علماء، 34 علماء کی یہ لجنہ، اور تو نے ان کے بارے میں کیا کیا الزامات لگائے؟ کہتا ہے کہ یہ حدیث کے بغض میں یا عمر صدیق کے بغض میں حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن اب جن لوگوں نے حدیث کے بغض میں یا میرے بغض میں اتفاق کیا نا، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہم نے پھر ان کو چھوڑنا نہیں۔ ان کی گستاخیاں اور بے باکیاں جو صحابہ کے بارے میں ہے نا وہ ساری کھول کر باہر نکالیں گے۔ اللہ کی قسم وہ حدیث کا انکار نہیں کرتے اور ان کو حدیث سے بغض نہیں ہے، اصل بغض تمہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ سنو تم نے ان کے بارے میں کتنے گندے جملے بولے۔ تم کہتے ہو انہوں نے خروج کیا؟ حضرت حسین نے خروج کیا ہے یزید کے خلاف، خروج کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اس کی حکومت کو گرانے کے لیے خروج کیا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو حاکم وقت کے خلاف خروج کے قائل نہیں۔ ہاں ایک وقت تھا جب میں اپنے اساتذہ اور تیرے استاد محترم کے ساتھ تمہارے گھر میں تمہیں سمجھانے آئے، اس وقت بھی نجی مجلس میں تم نے یہ بات کی تھی، لیکن ہم نے لوگوں کے سامنے نشر نہیں کی۔ لیکن پھر تو نے حضرت حسین رضی کی توہین اور گستاخی کی ہے کہ انہوں نے خروج کیا تھا۔ ارے اپنے بارے میں کہو، ہم خروج نہیں کرتے۔ حسین رضی کی باری آئے ان کو خروج کرواتے ہو، تم ان کے ساتھ یہ دشمنی کیوں رکھتے ہو؟ اگر تمہیں حضرت حسین سے محبت ہے پھر ان کے نقش قدم پہ چلتا کیوں نہیں؟ اور اگر تم کہتے ہو یہ کام درست نہیں تو پھر نعوذ باللہ حضرت حسین نے غلط کام کیا تھا۔ یہ تمہاری صرف حضرت حسین کے نام کا استعمال ہے، حدیث کا غلط مفہوم تم بیان کرتے ہو اور حضرت حسین سے دشمنی رکھتے ہو۔ ہاں الحمدللہ علماء کی محنت یہ رنگ لے آئی۔ پہلے تم نے حدیث میں معنوی تحریف کی تھی، اب آگے ہو کہ میں تشریحی ترجمہ کر رہا ہوں کہ میں حسینی ہوں۔ یہ تشریحی ترجمہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا من الحسین والحسین منی، اس کا ترجمہ اور معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسینی ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسینی ہوں۔ خود معنی کرتے نہیں ہیں اور دوسرے کے بیان کردہ تشریحی معنی کا رد کرتے ہیں۔ یہ بھی تمہیں پتا نہیں کہ ترجمہ اور تشریح کے اندر فرق کیا ہوتا ہے۔ چلے آؤ میں آپ کو آپ کی موت تک یہ چیلنج دیتا ہوں، 1400 سال میں آج تک عربی میں، انگلش میں، اردو میں، بر صغیر میں علماء نے حدیث کے ترجمے کیے ہیں، کسی ایک نے یہ ترجمہ کیا ہو میں حسینی ہوں، یا کسی ایک سلفی عالم نے یہ تشریح کی ہو اور اس میں لکھا ہو کہ اس کا مفہوم یہ کہ میں حسینی ہوں؟ دکھاؤ، قیامت تک نہیں دکھا سکتے۔ اور آگے یہ کہتے ہو کسی نے اس کا ترجمہ نہیں کیا،
आओ मैं तुम्हें इसका तर्जुमा सुनाता हूँ। हुसैन मिन्नी व आना मिन्हु, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। मफहूम क्या है जो इमाम सिंधी ने सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 144 उसके मफहूम का बयान करते हैं, बैनना मिनल इत्तिसाल वल इत्तिहाद, हमारा आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है कि हमें एक भी कहना जायज है। नबी अलैहिस्सलाम ने ताल्लुक और मोहब्बत बताई है वहां, ये नहीं कहा मैं हुसैनी हूं। ये बात भी याद रखो, ये हदीस मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जब इरशाद फरमाई, अहले बैत भी जिंदा थे, हज़रत हुसैन भी जिंदा थे, सहाबा भी जिंदा थे। किसी ने इस हदीस की वजह से अपने आप को हुसैनी नहीं कहा। दौरे खिलाफत अबू बकर सिद्दीक आया, सहाबा भी मौजूद थे, हदीस भी मौजूद थी, अहले बैत भी मौजूद थे। किसी ने इस हदीस की वजह से अपने आप को हुसैनी नहीं कहलवाया। सैयदना उमर के दौर में इस हदीस की वजह से किसी ने हुसैनी नहीं कहलवाया। सैयदना उस्मान के दौर में इस हदीस की वजह से किसी ने हुसैनी नहीं कहलवाया। सैयदना अली के दौर में इस हदीस की वजह से किसी ने हुसैनी नहीं कहलवाया। हजरत हसन के दौर में इस हदीस की वजह से किसी ने हुसैनी नहीं कहलवाया। अमीर मुआविया के दौर में इस हदीस की वजह से किसी ने हुसैनी नहीं कहलवाया। हत्ता के हजरत हसन की शहादत के वक्त भी किसी ने यजीद की दुश्मनी में आकर अपने आप को हुसैनी नहीं कहलवाया। यजीद की जिंदगी के बाद भी 1400 साल तक तुम्हें यह चैलेंज है कि किसी एक मुहद्दिस ने बर्रे सगीर में हो, अरब में हो, अजम में हो, किसी जगह पर इस हदीस का तर्जमा ये किया हो मैं हुसैनी हूं, या इस हदीस की वजह से ये ग्रोह बनाया हो, हमें दिखा दे। आप क़यामत तक ये दिखा नहीं सकेंगे। जब नहीं दिखाएंगे तो फिर मानना पड़ेगा तुमने एक बिदई तकसीम की है और तुमने उम्मत के शरादे को बुखेरना चाहा है और उलमा की तौहीन करके अपनी आखिरत को बर्बाद करना चाहा है।